پھر میں نے کہا کہ عبادت جو ہے نا اس کی تکمیل ہوتی ہے جب تین چیزیں ہوں: محبت، سوال، دعا، سوال سے مراد دعا، اور خوف۔ اب عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں محبت کے ساتھ، جو محبت خدا بندی ہے وہ صرف آپ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تقدیم کی وجہ کیا ہے؟ مولانا طاہر پنجبیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا اس میں چونکہ خلاصہ ہے، تو جس وقت ایک چیز خلاصتاً اجمالاً پہلے آ جائے اس کی تفصیل کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت کی گفتگو مبارک کا یہ مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا۔ باقی ہر صورت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے کہ ہر صورت کا ایک مقصد اور دعویٰ ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ مقصد دعویٰ تو لفظ مترادف بولے ہیں، مقصد اور دعویٰ ہوتا ہے ہر صورت کا۔ دوسرے نمبر پہ ہر صورت کی توضیح ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، اس میں فلاں فلاں مضمون ہے، فلاں فلاں مضمون ہے، یہ توضیح ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ امتیازات ہوتے ہیں کہ اس صورت کا امتیاز کیا ہے، ممتاز کیسے ہے اوروں سے۔ پھر اس صورت کا ہر صورت کا ربط ہوتا ہے ما قبل کے ساتھ۔ پھر پانچویں نمبر پہ صورت کی مشکلات ہوتی ہیں کہ اس میں کون کون سے مشکل الفاظ ہیں، معانی ہیں، کیسے بیان کرنا ہے۔ یہ جو میں نے بات بیان کی یہ بھی مولانا طاہر پنجبیری رحمہ اللہ تعالی کی بات ہے۔ اور ذہن میں رکھو کہ پنجابیوں میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی نے قرآن کی خدمت کی جو اپنی مثال آپ ہے، ان تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ پٹھانوں میں مولانا طاہر پنجبیری رحمہ اللہ تعالی نے جو قرآن کی خدمات کی ہیں اور ان کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کے بیٹے میجر عامر ایک دن فرما رہے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جب ہم نے اپنے والد صاحب کو غسل دیا تو ان کے جسم پہ کتنے داغ تھے جو انہیں مشرکین نے پتھر مارے تھے۔ یہ انہوں نے تعلیم القرآن راجہ بازار پنڈی میں بات کی تھی۔ تو اس لیے ان کی جب بات آئے تو بالکل بڑی توجہ سے سنا کرو، شوق سے سنا کرو۔ اس لیے ہر صورت میں مولانا پانچ چیزیں ہیں: مقصد دعویٰ، دوسرے نمبر پہ شاباش توضیح بمعنی تقسیم، ربط امتیازات اور ربط بما قبلہا، اور صورت کے مشکلات۔ تو اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا۔ اب سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعویٰ خاص تیری ہم عبادت کرتے اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، ایاک نعبد میں کیا ہے کہ شرکیہ، جو شرکیہ عقیدہ ہے ہم اس سے پاک ہیں، ہم نہیں رکھتے وہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جو اعمال سیئہ ہیں ان سے بھی ہم
برات کا اظہار کرتے ہیں، عبادت تیری ہی، شرک نہیں ہے، مدد تجھ ہی سے، اس لیے اعمال سیئہ نہیں۔ عقیدہ شرکیہ ایاک نعبد ہمارے اندر نہیں ہے، اعمال سیئہ خبیثہ شرکیہ وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ عبادت کی تکمیل کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھو اگر کل استاد جی یہاں تقریر کی، وہ تقریر اور حوالے سے تھی، آج میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ ساری مولانا طاہر پنجبیری رحمہ اللہ کی ہے، میں ہوتا لگا کہ آپ کے لیے لایا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عبادت کی تکمیل تین چیزوں کے ساتھ مولانا ہوتی ہے: محبت، سوال، بات سمجھنا، اور خوف۔ دل میں محبت ہو، اللہ ہی سے سوال کرنا ہے، سمجھنا ذرا، اور پھر جب سوال اللہ ہی سے کرنا ہے تو ڈر بھی اللہ ہی کا رکھنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو عبادت پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ میں نے کسی سے سنا، معتبر آدمی سے، کہ حضرت کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ایک میں صحیح مسلمان ہوں یعنی پکا، اور ایک حضرت شیخ القرآن کے بارے میں فرماتے تھے کہ آدھا حصہ وہ ہے، یعنی اتنے جنون تھا توحید کا کہ شرک کی بدبو، شرک کی قسموں پہ خوب نظر رکھتے تھے۔ تو بہرحال عبادت کی تکمیل کے لیے اب میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، محبت، سوال اور خوف۔ الوانی سننا، ایک ہے محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، وطن کی محبت، قریبی رشتہ داروں کی محبت، والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت، ہے نا؟ ایک ہے محبت خداوندی، یہ وہ مراد ہے کہ بس خداوندی محبت اللہ کی۔ اب آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی کہ شاید پہلے نہ سمجھی ہو، شاید زندگی میں نہ سمجھی ہو کہ محبت خداوندی ہوگی عبادت کی تکمیل ہوگی۔ یار محبتیں تو سب کے ساتھ ہیں، حصہ بقدر جزہ، لیکن جو الوہیت اور خداوندی والی محبت ہے وہ میری صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے اور محبت خداوندی تیرے ساتھ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ نعبد تب مکمل ہوگا۔ پھر جب یہ بات ہے تو سوال تو ہم باپ سے بھی کرتے ہیں، پیسے دے دے، معتمم سے بھی ہم کرتے ہیں، ناظم سے بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کرتے ہیں نا سوال۔ یہ سوال جائز ہے، ما تحت الاسباب ہے، دوست کو کہتے ہیں یار قرض دے دے، یہ بھی جائز ہے، لیکن سوال خداوندی صرف اللہ سے کرتے ہیں۔ جس چیز کے خزانے اس کے پاس ہے، ما فوق الاسباب، اسی سے ہم مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ باقی ڈرتے تو ہم سانپ بچھو سے بھی ہیں، کلاشنکوف سے بھی ڈرتے ہیں، دشمن سے بھی ڈرتے ہیں نا، لیکن جو خوف خداوندی ہے وہ صرف ہمارے دل میں اللہ کا ہے، الہ ہونے کی حیثیت سے۔ لا یخافون لومۃ لائم واما من خاف مقام الآخرۃ، جی واما من خاف مقام اللہ، اس طرح آتا ہے جی، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ واما من خاف، جو اللہ کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس پہ کنٹرول کیا تو جنت اس کا ٹھکانہ۔ تو کتنی زبردست بات ہو گئی کہ محبت خداوندی اللہ ہی کے لیے، سوال خداوندی بھی اللہ کے لیے، اور تیسرے نمبر پہ خوف خداوندی بھی صرف اللہ سے۔ اب مزہ آئے گا کہنے کا، ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ تینوں، محبت خداوندی، سوال خداوندی
اور خوف خداوندی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں بھی جو استعانت خداوندی ہے صرف اللہ ہی سے ہم مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں اور استعانتیں ہیں لیکن جو اللہ سے مانگنی ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اور کوئی مدد کے لائق نہیں ہے جو ما فوق الاسباب ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد آگے چلیں گے۔ ربنا، بات یہ چل رہی تھی کہ ہر صورت کا، تو سمیع توجہ کرو، ہر صورت کا دعویٰ مقصد دونوں ایک چیز ہوتا ہے۔ دوسرا صورت توضیح ہوتی ہے، تقسیم۔ تیسرا صورت کا امتیاز ہوتا ہے۔ چوتھا ربط ہوتا ہے ما قبل کے ساتھ، اور پانچواں صورت کی مشکلات ہوتی ہے۔ اب ان پانچ کو لے کے ہم چلیں گے۔ پہلا ہے دعویٰ اور مقصد، ہر صورت کا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعویٰ ہے۔ اور پھر دہرا دوں کہ یہ مولانا طاہر پنجبیری رحمہ اللہ تعالی امین صاحب کے والد محترم، ہمارے بھی روحانی والد تھے، یہ شیخ القرآن، ان کی بات ہے۔ پھر میں نے کہا کہ عبادت جو ہے نا، اس کی تکمیل ہوتی ہے جب تین چیزیں ہوں: محبت، سوال، دعا، سوال سے مراد دعا، اور خوف۔ اب عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں محبت کے ساتھ، جو محبت خداوندی ہے وہ صرف آپ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور جو مشرک ہیں وہ اپنے معبودان سے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے، کحب اللہ، کحب اللہ، وہ ایسے محبت رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ دوسرا ہے سوال اور دعا۔ یہ عبادت کی تکمیل تب ہے کہ جب سوال دعا اللہ ہی سے کرنی ہے۔ کون سی سوال؟ علی پانی لیا، عبدالسمیع فلاں چیز لیا، کوئی عرض نہیں، کیونکہ سوال خداوندی جو ہے وہ اسی سے کرنا ہے اور کسی سے۔ مختار کل وہی ہے، متصرف الامور وہی ہے، مدبر الامور وہی ہے، ساری چیزیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ڈر تو بڑے کا بھی ہے، چھوٹے کا بھی ہے، دشمن کا بھی ہے، لیکن خوف خداوندی جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى لا يخافون لومة لائم۔ یہ تین چیزیں آئیں گی، آپ علماء کے مجمع میں بیان کرنا، طلباء، عوام، خواص کے مجمع میں، کہ عبادت کی تکمیل ہے محبت خداوندی بھی اسی کی، سوال خداوندی بھی اسی سے، اور خوف خداوندی بھی اسی سے۔ تو یہ ہو گیا، میں نے کہا پانچ چیزیں ہیں، دعویٰ اور مقصد۔ دوسری بات ہے توضیح۔ تو اس پہ سلیمان پچھلے سالوں میں نے لکھایا کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، وہ سارا ذکر کر کے فرمایا یہ میرے لیے اور یہ میرے بندے کے لیے ہے، اللہ نے تقسیم کر دیا بندے کے لیے۔ وہ حدیث یاد ہے، لکھی ہوئی ہے، یہ ساری دورات ہے کہ میں نے اس کو تقسیم کیا اپنے بندے، اور کچھ بندے کی باتیں ہیں، کچھ میرے لیے باتیں، وہ ساری حدیث یہ بتائے گا تو آپ نے دہرانی ہے۔ امتیاز کیا ہے اس صورت کا؟ تیسری چیز ہے نا، امتیاز یہ ہے اس صورت کا کہ اس کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ میرا خیال ہے یہ امتیاز ایک ہی بیان کرنا کافی ہے۔ اس کے بعد ہے ربط بما قبلہا، چونکہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس لیے اس کا ربط
ماقبل کے ساتھ نہیں بیان کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ پہلے صورت ہی کوئی، نزول میں صورت پہلے ہے، کون سی ہے جی؟ مدثر ہے نا جی، لیکن ترتیب میں چونکہ پہلی صورت ہے اس لیے صورت کا ربط بما قبلہا نہیں بیان کرتے۔ کتنی 4 چیزیں ہو گئی۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے مشکلات، کہ صورت پہ کیا کیا مشکلات ہے۔ وہ تو بہت زیادہ ہے، پوری زندگی بیان کرتے رہے تو نہیں۔ میری عادت ہے کہ ہر سال تھوڑی ابتدا میں بہت اہم باتیں کرتا ہوں اور اس کی پوری سال ملاقات رہتی ہے، اس لیے تو دعویٰ مقصد جی توضیح، امتیاز، ربط بما قبلہا اور مشکلات۔ اب چند مشکلات کا ذکر کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، خیال کرنا، الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیکھیں۔ اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل، پہلے ہے الحمدللہ، اللہ کے لیے، یہ لفظ اللہ الحمدللہ اس بات الوہیت ہے۔ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں اس شرح تعظیم میں وہ چیز دیکھی تھی، ذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ من النقص والزوال۔ اور رب یہ مصدر ہے، پھر مبالغے کے لیے اللہ پہ بولا جاتا ہے، جیسے زید عادل، تو زید عادل ہے، رب مربی ہے، مبالغتاً اللہ پہ بولا گیا۔ تو یہ الوہیت کی دوسری دلیل ہے، رب العالمین سبحان۔ اور تیسری دلیل ہے الرحمن، بہت بڑا مہربان۔ یہ دونوں مبالغے کی صیغے ہیں، الرحمن الرحیم، لیکن رحمان عام ہے، اللہ مہربان ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، نمرود کو بھی دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور ابو جہل کو بھی دیا۔ یہ عموم ہے مبالغے میں۔ اور رحیم یہ خاص ہے، جو خاص نعمتیں ہیں وہ اللہ پاک آخرت میں صرف کس کو عطا کرے گا؟ اہل ایمان کو۔ تو مشکل لفظ ہے نا، مبالغے کی صیغے ہیں، اور رحمہ سے ہے الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی جزا، سزا۔ اس دن کو کہا گیا ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے ہار جیت کا، اس لیے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے جی۔ الحمدللہ پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے، رب العالمین دوسرے حصے کی طرف اشارہ ہے، الرحمن الرحیم تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے، مالک یوم الدین، کوئی شفیع غالب نہیں، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس لیے مالک یوم الدین، قیامت کے دن۔ تو میں نے کہا مشکلات میں بول رہا ہوں، ہے نا دین کا میں نے جزا و سزا۔ ویسے دین کہتے ہیں 3 چیزوں کا نام ہے، عقائد حق کا، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ۔ عقائد حق کا عقیدہ درست، اخلاق اعلیٰ، اعمال نیک، یہ 3 چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے، دین۔ لیکن یہاں دین سے مراد ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ بس یہ ذرا سارے دوران ہو، کیونکہ کچھ بات اور اہم ہے، اور اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند
رحمہم اللہ تعالی سب عاشق رسول، انہوں نے ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا سبق دیا ہے۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کو چکوال میں زور کی نماز کے بعد سنا، نبی علیہ السلام کی محبت میں تعریف میں اشعار پڑھ رہے تھے اور پوری داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ وہاں ہمارے بڑے بھائی مولانا شیر محمد عثمانی جو کہ داؤد وغیرہ کے چچا ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، حافظہ اللہ۔ اب بات سمجھیے، ہمارے اکابرین علماء دیوبند جو گزر گئے، جو ہیں نبی علیہ السلام سے سچی حقی محبت ہے۔ اب میں اسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نبوت کے اس بات کے لیے دلیل بنانے لگوں۔ ذرا بالکل دل کی کھڑکیاں کھولو، شاید یہ چیزیں کہیں اور سے نہ ملے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، چونکہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے، ایسے کسی بھی نہیں کی ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ جتنی ترجمانی میرے آقا نے کی، کسی نے نہیں کی ہے، بات سمجھنا۔ لیکن میں یوں کہوں گا، نبوت کی دلیل تو ہے ہی ہے، یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ جس طرح کل یہ اس بات نبوت ہے، کل میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیں آپ کے بعد نہ کسی پہ کتاب آنی ہے، نہ کسی نے کہنا ہے۔ تو میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ نہیں، نبوت کا اس بات تو ہے ہی ہے، بلکہ ختم نبوت کا اس بات ہے، ختم۔ الحمدللہ، الوہیت کے اس بات کے لیے بھی یہ دلیل ہے اپنی شان کے مطابق، اور یہ اس بات نبوت کی بھی دلیل ہے، ختم نبوت کی بھی دلیل۔ چلو، رب العالمین۔ زبیر اب کہو گے کہ استاذ کیا کہے گا؟ مجھے بھی 46ویں دفعہ قرآن پڑھانے کی سعادت نصیب ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنا، تربیت کرنا۔ ایک ہے ظاہری ماں باپ کرتے، ایک ہے روحانی، وہ جیسے نبی علیہ السلام نے کی کسی نے نہیں کی۔ سمجھیے بات؟ اس لیے رب العالمین، یہ رب العالمین یہ بھی، اور کہو کہ استاد جی یہ کیسے بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ بھی مولانا طاہر پنجبیری کی بات ہے۔ آپ سمجھیے بات، جن کو لوگ گستاخ کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اس بات نبوت کی دلیل ہے۔ ہاں، میں نے آگے کہا ختم نبوت، یہ بات میری ہے، لیکن نبوت کی اس بات کے لیے حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی نبوت کی اس بات کے لیے ہے کہ اللہ پالنے والا ہے، اور روحانی جو تربیت ہے وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کرائیے۔ کو سمجھ آئی کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہیں اپنے اندر لے آؤ۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو میرے آقا کے اندر جو رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سمجھ رہے ہو؟ تو اس بات نبوت کی دلیل ہے یا کہ نہیں؟ پہلے شان الوہیت، اب الرحمن الرحیم۔ زبیر کہے گا استاد جی اب آپ پھنس جائیں گے، مالک یوم الدین کیسے نبوت کی دلیل ہے؟ بھائی قیامت کے دن شفاعت کون کرے گا؟ سب سے بڑی جو شفاعت ہوگی، جو دوسری ہے وہ ذیلی ہے، حافظ کرے گا قاری، وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کی ذیلی چیزیں ہیں، اصل شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے۔ اس لیے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ بھی نبوت کی اس بات کی دلیل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری شفاعت میرے امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، ایاک نعبد، یہ کیسے نبوت کا اس بات ہے؟ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ بھائی خاص تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت کی اس بات کے لیے بھی ہے، لیکن یہ بیان کوئی جنووں میں نہ کرنا، ان میں کرنا جو قرآن کی سمجھ رکھتے ہو۔ میرا ایک شاگرد نہایت بے وقوف، اللہ اس کو ہدایت دے، بھی تقریباً جاہل نہیں اجہل ہے، میرا اور اساتذہ کا گستاخ متکبر ہے۔ اس سے میں نے ایک نمازی کہہ رہی تھی کہ بڑے انداز نہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میری خوش قسمتی ہے کہ میرے مخاطبین سب پڑھے لکھے، سب پڑھے لکھے۔ جس مسجد میں امام ہے اس مسجد کے اندر قبر ہے، اس مسجد کے اندر کے قبر ہے۔ تو میں بھائی خوش ہوتا ہوں کہ میرے جو مخاطبین ہیں نا یہ اہل علم لوگ ہیں۔ اب بھائی میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے مخاطب آپ ہیں، آپ بات سمجھتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر علی کے استاد جب بڑے ڈلے ریا کا نعبد، میں کہ مولانا طاہر پنجبیری نے یہ بات کی ہے، یا کا نعبد خاص تیری عبادت پہ کوئی شک، لیکن طریقہ ہمیں کس نے سکھایا عبادت؟ خالی ان گل سمجھ آئی؟ نماز پڑھنی کس ٹائم پڑھنی، کیسے پڑھنی، کس نے سکھایا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مدد صرف اللہ ہی سے ہے۔ اور یہ بھی کس نے سکھایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تو کس نے سکھایا؟ اهدنا الصراط المستقیم انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہے کہ نہیں؟ انک، کس نے سکھایا صراط مستقیم؟ تو یہ بھی کس کی دلیل ہے؟ اس بات ہے الحمدللہ ایک، رب العالمین دو، الرحمن الرحیم تین، مالک یوم الدین چار، ایاک نعبد پانچ، و ایاک نستعین چھ، اور اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے ساتھ۔ اس سبق کی قدر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میں الحمدللہ سارا ٹائم، رات ہم بیٹھتے ہیں اکٹھے، آپ کی ماں بھی، بہن عریقہ بھی، اور چاروں بیٹے بھی، اور میں کچھ مطلب گفتگو کی، کچھ بتا رحمان صاحب سے، رحمان صاحب کو بات ہے، کوئی نام رحمان عبد الرحمان کو، میں سنت بھی ہے بیٹھنا مشورہ کرنا۔ تو رات جو ہے نا یہ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا فلاں یار کتاب لے آؤ، ان میں سے دو ہنسنے لگے، سمجھ گئے بات۔ میں نے کہا آپ گپے لگا رہے تھے، میں لگا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں صبح کا سبق تھا، وہ میں اندر اندر وہ دہرا رہا تھا۔ جو آدمی بچوں میں بیٹھ کے بھی تدریس کی فکر کرتا ہے تو پھر اس کی باتوں کو وقت دینی چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ ایک دو سبق سورۃ فاتحہ میں اور ہوں گے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واللہ کے بدر المتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل۔ اللہ ہمارے ملک کی حالات نازک ہے، اپنی رحمت کے ساتھ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اصلاح فرما، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ حالات کو درست فرما۔ اللہ یہاں جو عزیز بیٹھے ہیں، کئی بچیاں بھی ہیں جنہوں نے میٹرک کے، ایف اے کے، بی اے کے امتحان دیے ہیں، دینے اللہ سب کو کامیاب و کامیاب کر۔ کچھ وہ ہے اللہ جنہوں نے ضمنی امتحان میں فاق کے دینے، ان کو بھی کامیاب و کامیاب کر۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما، اللہ نہ دنیا میں ہماری گرفت کرنا، نہ مرتے وقت، نہ قبر میں، نہ آخرت۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد۔ عبدالسبحان کی والدہ بھی بیمار رہتی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سلیمان کی والدہ صاحب بیمار ہے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ابو بکر کے والد صاحب عبدالرؤف ہمارے بھائی ہے، کئی مشکلات میں، اللہ ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین۔